السلام علیکم۔ نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیع الحسنین۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا فروری 2024 کے عام انتخابات سے قبل پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما روپوش ہو گئے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ ان کو اٹھا لیا گیا تھا، یا وہ لاپتہ ہو گئے تھے، اور مقتدر حلقوں پر الزام یہ تھا کہ ان رہنماؤں کو اٹھایا گیا اور زبردستی ان سے بیانات دلوائے گئے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کے لیے۔ ان میں متعدد رہنما تھے، شیخ رشید تھے ان میں، اس کے علاوہ سندھ سے جو پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کی قیادت تھی ان کے کچھ رہنما تھے، اور علی زیدی وغیرہ۔ اس طرح سے پنجاب میں بھی کافی ہم نے دیکھا لاپتہ افراد کیس، اس بیس پر سپریم کورٹ آیا اور یہاں پر درخواست دائر کی گئی تھی لاپتہ افراد کیس کی۔ آج اس کیس کی سماعت ہوئی ہے، بڑی دھواں دھار سماعت تھی۔ آج لطیف کھوسہ پیش ہوئے اور انہوں نے لاپتہ افراد اپنے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گمشدگی یا اغوائیگی، مبینہ اغوائیگی کے حوالے سے عدالت کو آگاہ کیا، اور سیاسی جو ہے تو سیاسی طور پر اس کیس کو سپریم کورٹ کے اندر لینے کا انہوں نے باقاعدہ ایک اٹیمپٹ کی، اور ججز کی جانب سے لطیف کھوسہ کو سنب بھی کیا گیا اور انہیں خاموش بھی کرایا گیا ایک دو جگہوں پر۔ اس کیس پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جانزیب عباسی، ان سے چل کر کیس کی تفصیلات لیں گے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا اہم کیس تھا وہ تھا بیرون ملک اکاؤنٹس، اور وہ بیرون ملک اکاؤنٹس پاکستانی عوام کے جن کو یہاں پاکستان میں ڈکلیئر نہیں کیا گیا، اس کی سماعت ہوئی۔ اور اس کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان پر ثاقب نثار دور میں کیا کچھ نوازشات ہوتی رہیں، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ آج اس کیس کی سماعت تھی اور ایف بی آر نے اپنی رپورٹ جمع کروائی ہے۔ ایڈوکیٹ حافظ احسان کھوکھر ایف بی آر کی جانب سے پیش ہوئے، اس کیس کی آپ کو تفصیلات بتائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو رپورٹ کے کچھ پوائنٹس بتا دوں کہ اس میں انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں فائنینس ایکٹ 2018 کے ذریعے ترمیم کی گئی تھی، اور اس میں ایف بی آر کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ جن کے 10 ملین سے زیادہ کی رقوم بینکس میں پڑے ہوئے ہیں ان کی انکوائری کی جائے۔ اس سے قبل جو اکاؤنٹ ہولڈرز تھے ان پر یہ پابندی نہیں تھی جن کے 10 ملین سے زیادہ ہے۔ تو ایف بی آر کو فائنینس ایکٹ 2018 کے ذریعے یہ اختیار دیا گیا کہ وہ انکوائریز کریں۔ اور پھر دسمبر 2018 میں جو احکامات دیے تھے، یہ سو موٹو نوٹس لیا تھا ثاقب نثار نے، اور سو موٹو نوٹس لینے کی وجوہات کیا تھی؟ محض ایک خاتون عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کو جو انہوں نے ایمنیسٹی اسکیم اویل کی تھی، اسی بیس پر اسی ایمنیسٹی اسکیم کا نام استعمال کر کے سو موٹو لیا گیا تھا۔ تو 2018 میں جو احکامات جاری کیے گئے تھے اس کے تحت انکوائریز چلی تھی۔ 7 ٹیکس پیئرز جو تھے انہوں نے ٹیکس کی لائبلٹی کا اعتراف کیا تھا، اور تقریباً 107.10 ملین روپے ادا کیے تھے۔ اس کے علاوہ 16 ایسے ٹیکس پیئرز تھے جن کا جواب ایف بی آر نے تسلی بخش قرار دیا، اور 5 کیسز پینڈنگ ہیں۔ یہ 2018 والے معاملے کی 60 ملین روپے جو ہے وہ ان کیسز میں ابھی تک دیے جا چکے ہیں۔ لیکن حافظ احسان کھوکھر نے ایک اور نمبر بھی بتایا تقریباً 800 ملین روپے کا، وہ آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ اس کے علاوہ 13 دسمبر 2018 میں ایک شارٹ آرڈر سپریم کورٹ نے دیا تھا، اور اس میں کہا تھا ثاقب نثار نے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان جو ہیں وہ اپیل دائر کر سکتی ہیں۔ جو ایف بی آر نے ڈٹرمن کیا تھا ان پہ لائبلٹی تقریباً بنتی تھی 2,90,15,000 کچھ اس طرح کی لائبلٹی بنتی تھی۔ تو یہ ایک بڑا ریلیف دیا تھا علیمہ خان کو، اور ثاقب نثار نے کہا تھا کہ یہ جو ڈٹرمن ہوئی ہے اماؤنٹ، اس کو جمع کرانے کے بعد اگر علیمہ خان چاہیں تو وہ ریمیڈی اویل کر سکتی ہیں، اپیل دائر کر سکتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی شخص
سے ان کا نام تھا وقار احمد. ان کو حکم دیا گیا کہ جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے, مجاز اتھارٹی ہے, وہ جو لائبلٹی ڈٹرمن کرے گی وہ آپ ایف بی آر کو 10 روز کے اندر اندر جمع کرائیں. ان کو جو ہے تو اپیل کا کوئی حق نہیں دیا گیا تھا اس آرڈر کے مطابق. آج اس کیس کی سماعت ہوئی. بات کرتے ہیں جانزیب عباسی سے. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. جانزیب عباسی صاحب, سب سے پہلے جو آف شور کمپنیز یو اے ای وغیرہ میں اور بیرون ملک اکاؤنٹس ہیں وہ یہاں پر ڈسکلوز نہیں ہوئے, اس کیس کی سو موٹو نوٹس کی کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں, یہ بنیادی طور کے اوپر سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کا وہ ایک جوڈیشل ایکٹیویزم کا دور تھا, اور اس دور میں ہر وہ کوشش کی گئی جس سے پاکستان کی جو ہے وہ معاشی طور کے اوپر جو ہے وہ اس کو نقصان ہو, پاکستان کی سیاسی طور کے اوپر جو ہے وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے ذریعے جو ہے وہ عدم استحکام ہو. ہماری عدلیہ نے عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے بہت ساری کاوشیں کی ہیں, اور اس سارے کا کریڈٹ جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب کو جاتا ہے. بے بنیاد درخواستوں, سوشل میڈیا پوسٹوں کے اوپر سو موٹو لیے جاتے رہے. اب یوں بھی اس کی مثال بیان کی جا سکتی ہے کہ موبائل کارڈز کے اوپر بھی ایک سو موٹو لے لیا تھا ثاقب نثار نے. وہ پھر بعد میں پتہ لگا کہ وہ اربوں روپے کا قومی خزانے کو نقصان ہوا, اور جب آصف سعید کھوسہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے اور ریویو آیا تو یہ بات سامنے آئی کہ جس پوسٹ کے اوپر سو موٹو ثاقب نثار صاحب نے لیا تھا وہ فیس بک کے اوپر کوئی ایک پوسٹ چل رہی تھی. وہ کس نے کی, وہ پھیلائی کس نے, اس کا سورس کیا تھا, کسی کو کوئی کخ پتہ نہیں تھا, لیکن بس مقصد وہی تھا. تو یہ اسی طرح کی یہ ایشوز تھے. اور اس حوالے سے جب مجھے یاد ہے ایک کیس کی سماعت کے دوران بیرسٹر علی ظفر جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, انہوں نے بھی ثاقب نثار کو روسٹرم پہ کھڑے ہو کے بتایا تھا کہ موبائل کارڈز کا جو ہے تو اتنا زیادہ ٹیکس کٹ جاتا ہے, تقریباً 25 روپے ٹیکس کٹتا ہے. تو پھر یہ نوٹس لے کے احکامات جاری کیے گئے تھے کہ اگر 100 روپے کا کوئی لوڈ کروائے گا تو 100 روپے ہی اس کے موبائل میں آئیں گے. اس سے عوام تو کچھ دنوں کے لیے بہت خوش ہوئی, لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس سے اربوں روپے کا نقصان ہوا تھا. جی ایسے ہی ہے. تو اسی نوعیت کا یہ بنیادی طور کے اوپر کیس تھا, اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ اس کیس کو نپٹایا ہے. جسٹس جمال خان نے یہ آبزرویشن دی ہے کہ یہ فورن فنڈنگ جو یا فورن جو اکاؤنٹس ہیں ان کی نشاندہی ہو گئی تھی. تو اس کے بعد جسٹس امین الدین نے پوچھا کہ ریکوری کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے, تو اس پہ حافظ احسان کھوکھر جو کہ وکیل ہیں ایف بی آر کے, ان کی جانب سے سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ 880 ملین کی ریکوری ہو چکی ہے, باقی مقدمات میں جو ہے وہ پروسیڈنگ چل رہی ہے, اور میرٹس کے اوپر اگر کسی کا کوئی اعتراض ہے تو وہ بھی جو ہے وہ کمپیٹنٹ فورم جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. یوں اس کیس کو جو ہے وہ ڈسپوزڈ آف کر دیا گیا. تقریباً 2032 کیسز ہیں, اور اس میں 15,000 ملین سے زائد ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا کرنا ہے ایف بی آر نے, لیکن ابھی تک فی الحال صرف 800 ملین ٹیکس 880 ملین ٹیکس جمع ہوا ہے. اور یہ وہ کیس ہے جس میں علیمہ خان کی سلائی مشینوں سے بنائے گئے اربوں روپے کے اثاثوں کو ایمنیسٹی اسکیم کے ذریعے جو انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ اب جو ہے تو نظر یہی آتا ہے کہ اس وقت ثاقب نثار نے یہ سو موٹو نوٹس لیا تھا. اچھا, لاپتہ افراد کیسز, یہ لاپتہ افراد جنرل لاپتہ افراد ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے مخصوص جو ان کی جو رپوش ہوئے تھے ہم کہہ سکتے ہیں, یا جبری گمشدگی ہم کہہ سکتے ہیں, صرف ان کی حد تک یہ کیس تھا؟ دیکھیں, یہ کنیکٹڈ میٹر تھا. آپ کو یاد ہوگا سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں اس ایشو کو ٹیک اپ کیا گیا تھا, اور اس وقت ایک آرڈر بھی جاری کیا گیا تھا کہ جو لاپتہ افراد لوگوں کا لاپتہ ہونا جو ہے اس سلسلے کو روکا جائے, اس معاملے کو رک جانا چاہیے. تو وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ جب اب یہ آج یہ پروسیڈنگ دوبارہ شروع ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف کی بھی ایک درخواست اس میں ہے. اعتزاز احسن الطیف کھوسہ اس میں وکیل ہیں, جس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمارے کارکنوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے. یہ بھائی صاحب یہ وہی درخواست ہے جو دائر کی تھی اور فوراً جا کے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے چیمبر میں ملے تھے؟ نہیں, وہ ملٹری کورٹس کا معاملہ تھا. وہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا معاملہ تھا, وہ الگ معاملہ تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر آج جب پروسیڈنگ شروع ہوئی تو لطیف کھوسہ صاحب کا ایک سٹائل ہے اپنا, وہ اپنے آرگیومنٹس میں نا یہ سیاسی تڑکا زیادہ لگاتے ہیں. تو آج بھی انہوں نے وہ ایک پولیٹیکل باتیں کی اور یہ کہا جی کہ یہ ڈیپ سٹیٹ بن چکی ہے. تو اس پہ بھی جسٹس جمال خان بندوخیل نے ان کو روکا اور یہ کہا
کہ آپ پارلیمنٹیرین ہیں، تو بتائیں ذرا آپ نے پارلیمنٹ میں اس ایشو کے اوپر کتنی آواز اٹھائی ہے، اب تک کیا کہا آپ نے، کیا کیا گفتگو آپ نے کی، کیا کیا اقدامات کیے. عام سیشن بلا لیں، جوائنٹ سیشن بلا لیں، پارلیمنٹ سپریم ہے. اب ہم نے بھی پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو تسلیم کیا ہے، تو ایسی صورتحال میں اب جو ہے آپ کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے بھی تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ مل کے اس کے اوپر جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے. وفاقی حکومت کی طرف سے ڈپٹی اٹارنی جنرل پیش ہوئے اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ کیبنٹ اجلاس میں اس ایشو پہ لاپتہ افراد کو ونس فار آل سیٹل کرنے کے لیے ایک ذیلی کمیٹی بنی ہے، اور اس کمیٹی کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی سفارشات دیں. تو اب وہ سفارشات پیش کی جائیں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پروسیڈنگ آگے بڑھے گی. ایک موقع کے اوپر یہ بھی کہا گیا جی کہ کچھ لاپتہ لوگ جو ہیں وہ اینکروں کے گھروں سے برآمد ہوئے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو یاد ہوگا پہلے پی ٹی آئی کے رہنما جو ہے وہ غائب رہے، پھر بعد میں اچانک ٹی وی چینلز کے اوپر آئے اور آ کے انہوں نے انٹرویوز دیے. وہ کافی ایشو جو ہے وہ اس کے اوپر اس وقت بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ لوگ پہلے غائب ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹی وی چینلوں پہ آ کے انٹرویوز دیتے ہیں. جیسے شیخ رشید نے کہا جی کہ میں چلا کاٹ کے آیا ہوں، صداقت عباسی تھے، باقی لوگ تھے. تو یہ وہ سارا وہ عہد تھا، بیسیکلی یہ وہ دور تھا. تو اسی طرح سے یہ پروسیڈنگ چلی ہے اور اب ایک ہفتے تک اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے، اور لاپتہ افراد کمیشن کے حوالے سے بھی ڈیٹیل مانگی گئی ہے کہ کمیشن اپنی رپورٹ دے اب تک کی کیا پیش رفت ہے، کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں. صحیح. جسٹس نعیم اختر افغان نے بھی کہا کہ بلوچستان میں جو لاپتہ افراد ہیں وہ ان کا کیس ہے، ایک کلاسک مقدمہ ہے. 25 وکیل پیش ہوئے، عدالت نے واپس آنے والے افراد کو پیش ہونے کا حکم دیا تھا. بازیابی کے بعد وہ افراد کسی عدالتی فورم پر بیان کے لیے پیش نہیں ہوئے. 6 رکنی لارجر بینچ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں یہ کیسز سن رہا ہے، اور اٹارنی جنرل وزارت داخلہ اور دیگر فریقین کو اس کے نوٹسز جاری کیے ہیں، رپورٹس طلب کی ہیں. لیکن آپ کا کیا خیال ہے، عدالت جو ان معاملات میں آئینی بینچ ان معاملات میں تحمل ریسٹرین شو کر رہا ہے، یہ ایک اچھی بات نہیں ہے؟ درست بات ہے، لیکن وہیں پہ دوسری جانب لاپتہ افراد کا ایشو جو ہے یہ خاصا سنگین ہے. بالخصوص وار آن ٹیرر کے معاملے کے اوپر اگر ہم دیکھیں، جب پرویز مشرف کا دور تھا تو اس کے بعد بہت زیادہ لوگ لاپتہ بھی ہوئے. تو یہ ایک اگر ہم اس کو انسانی ہیومن اینگل سے دیکھیں تو انسانی زندگیوں کا معاملہ ہے، خاصا اہمیت کا حامل معاملہ ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ پہلے بھی کچھ آرڈر سپریم کورٹ نے کیے، کچھ اقدامات اٹھائی بھی گئے، لیکن اب جیسے یہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس معاملے کو ونس فار آل سیٹل کیا جائے، ہمیشہ کے لیے اس ایشو کو ریزالو کر دیا جائے. تو اس سے بہت ساری جو ہے وہ چیزوں میں بہتری آئے گی. جو لوگ لاپتہ ہیں وہ اپنے پیاروں سے مل سکیں گے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ حل ہو جائیں گی. تو اس کو ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، جو سیاسی طور پر جو روپوش ہوئے یا مبینہ طور پر اغوا جو ہوئے جن کو اٹھایا گیا پریس کانفرنسز بعد میں، آپ کو سارا ایونٹ آپ کو بھی یاد ہے، ہمارے ویورز کو بھی معلوم ہے. اس کو اور اس جو جینون لاپتہ افراد کا کیس ہے اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو بہرحال جو کمیشن ہے اس کی بھی، جو لاپتہ افراد کی بازیابی کے حوالے سے کمیشن ہے، اس کی بھی اپنی ورکنگ ہے. دوسرا یہ وہاں پہ بھی ایشو ہے، جو جینون کیسز ہیں لاپتہ افراد کے، اس میں بھی یہ ایشوز ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ خود سے جہاد کرنے کے لیے چلے گئے، وہ بھی ایک کیٹیگری موجود ہے. کچھ اور ایشوز بھی ہیں، تو یہ خاصا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. اس کے اوپر کہیں نہ کہیں ڈیٹا جو ہے وہ موجود ہے. تو کم از کم بہرحال لوگوں کو، جو ان کے رشتہ دار ہیں، جو ان کے پیارے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگ ان کے لاپتہ ہوئے ہیں وہ کہاں پہ ہیں، کس حال میں ہیں. آپ ملاقاتیں کروانی چاہیے. اگر کسی کے اوپر کوئی الزام ہے تو کورٹ آف لاء میں ان کو پیش کریں، ان کو سزائیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ پورے ملک کا ایشو ہے، بلوچستان کا ہے، خیبر پختونخوا کا ہے، اسلام آباد کا ہے، پنجاب کا ہے، سندھ کا ہے. تو یہ پورے ملک کا یہ ایشو تو رہا ہے. بہت شکریہ جانزیب عباسی صاحب. ناظرین، یہ لاپتہ افراد کا کیس کا جو معاملہ ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چلتا رہا، مختلف صوبائی ہائی کورٹس میں چلتا رہا، سپریم کورٹ میں اب چل رہا ہے. اور یہ کیس جو مسنگ پرسنز کمیشن ہے ان کی کارکردگی پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے اس میں یہ جو مسنگ پرسن کا کیس ہے اس کو فیڈرل گورنمنٹ کو ونس اینڈ فار آل ایک ہی دفعہ حل کرنے کی ضرورت ہے اور سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اس معاملے پر. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.